بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 181 آیت سے لے کے 190 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں اور جو مومنین ہیں ان کو جدا کر دیتے ہیں کفار سے اور منافقین سے۔ اور 180 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی بخل کرے گا تو وہ قیامت کے دن بہت بڑے بوجھ اٹھائے گا، اور اس کائنات کی جو میراث ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 181 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم تونگر ہیں، اور ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ تو خواتین حضرات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، اس مکمل کائنات کے مالک رب العالمین ہیں۔ جو رزق ہمارے پاس ہے وہ ہمیں رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الغنی الحمید ہیں، اور یقیناً ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہیں۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھ لی ہے جو انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایکٹ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا تو آخرت میں ان کو ایک شدید ترین عذاب ملے گا۔ سورہ آل عمران 182، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن ہمیں بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین الرحیم ہیں، الرحمن ہیں۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ایٹم برابر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان کی زندگی میں کوئی تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، تو اس صورت میں پیچھے مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران 183 آیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ لائے اور یہ معجزہ بھی لائے، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ تو خواتین حضرات، یہ لوگ جو تھے، کفار جو تھے، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ ہم اگر قربانی کریں تو اس سے آگ آسمان سے اترے اور اس کو جلا ڈالے۔ یہ معجزہ پچھلی امتوں میں ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس رسول جو ہیں وہ اس طرح کے معجزات لا چکے ہیں پہلے رسول، اور یہ معجزہ کہ آسمان سے آگ اترے اور قربانی کو جلا دے یہ بھی آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان رسولوں کو قتل کیا۔ تو اس لیے معجزات سے خواتین و حضرات ایمان نہیں آتا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان اللہ رب العالمین کے حکم سے آتا ہے، اور جو مومن آدمی ہوتا ہے جب وہ اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین فضل فرماتے ہیں اور وہ غیب پر ایمان لے آتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں پھر، بلکہ اس کو اپنی نشانیاں آسمان میں بھی دکھاتے ہیں اور اپنے جسم میں بھی دکھاتے ہیں۔ مومن کے لیے خواتین و حضرات جو
نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ کفار اور منافقین ہمیشہ ظلم کے اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران 184۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے اور جو روشن دلیلیں اور صحیفے اور منور کتاب لے کے آئے۔ تو خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ایک واضح نشانیاں لے کے آئے قرآن کی شکل میں۔ تو اگر ان نشانیوں کو پڑھنے کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا اور وہ کتاب لے کے آئے تھے اور روشن نشانیاں اور صحیفے لے کے آئے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں میں 3 قسم کے گروہ ہیں، جیسے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ متقین ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں اور منافقین ہوتے ہیں۔ تو جو کفر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، منافقت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو کسی قسم کی نشانی نظر نہیں آتی اور وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے اور کسی رسول کا اقرار نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران 185 آیت۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی جنس ہے۔ تو خواتین و حضرات یہ نوٹ کیجئے، ہما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا جو ہے ایک ڈسیپشن ہے۔ اس میں جو ہمارے رینکس ہیں، ہمارا جو پیسہ ہے، جو جن چیزوں کے لیے ہم اسٹرائیو کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں جب آدمی مر جاتا ہے۔ نہ تو اس کا رینک اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ اس کی گاڑی اس کے ساتھ جاتی ہے، نہ اس کا پیسہ اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا خاندان اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ایک دن تم نے ضرور مرنا ہے۔ تو انسان اگر اپنی موت کو ذہن میں رکھے تو بہت ساری چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں اس کی لائف میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں اپنا جو تم کچھ کرتے رہے ہو یوم قیامت میں تمہیں اس کا ضرور اجر دیا جائے گا، اور اس دن جو بھی آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اور آگ سے بچ جائے گا، یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں بار بار یہ وارن کر رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کو ہمیں نہیں خریدنا چاہیے آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا جو ہے یہیں پہ رہ جائے گی اور ہم اپنے ایمان یا کفر اور اپنے اعمال کے ساتھ رب العالمین کے سامنے ایک دن کھڑے ہوں گے، اور اس دن ہمیں اپنی پوری کی پوری اعمال کا صحیح بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن کا خوف اگر آپ کے دل میں ہوا، قیامت کا دن کا خوف آپ کے دل میں ہوا، تو آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی اور آپ پھر عمل صالح کی طرف اور ایمان کی طرف چل پڑیں گے۔ سورہ آل عمران 186۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ تو خواتین حضرات، جو یہ دنیا ہے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ آزمائش صرف کافروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، متقین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں متقین کی جان اور مال سے ان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور ان کو بہت طعن و تشنیع سننی پڑتی ہے اہل کتاب سے بھی اور جو شرک کرنے والے ہیں۔ لیکن جو متقین ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سچے مومنین ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ جو بھی صبر اور تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اس کی آخرت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران 187۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اس سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس سے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر ان لوگوں نے اس کا عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان سے نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے اپنا عہد
کو اپنے پیچھے پھینک دیا اور دنیا کی بہت تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، اور یہ یقیناً جو انہوں نے قیمت قبول کی یہ بہت برا بیوپار تھا۔ سورہ آل عمران 188۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو خواتین و حضرات، جو کافر ہے وہ دنیا میں بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، لیکن یہ دنیا میں جو کامیابی کفار حاصل کرتے ہیں وہ ان کو آخرت میں کے عذاب سے نہیں بچا سکتے اور ان کو ایک شدید عذاب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائیں اور ہمیں ایمان عطا فرمائیں۔ سورہ آل عمران 189۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ نوٹ کیجئے، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پر واضح کیے جا رہے ہیں کہ اس کائنات کی ملکیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کائنات کی ملکیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے بلکہ اس میں حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہمیں سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین عطا کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ہمیں، کوئی جن، کوئی فرشتہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اسی کائنات کی ملکیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمیں جب کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اس صورت میں ہمیں سورہ فاتحہ کی یہ ہدایت یاد رکھنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دی alone we worship, دی alone we ask for help۔ سورہ آل عمران 190 آیت۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات کے دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہم زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کریں اور دن اور رات کا پھیر جو ہے اس پر غور کریں، تو ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات کو کسی بزرگ و برتر ہستی نے یعنی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں یقیناً یہ صرف عقل مند لوگ ہی ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے دکھوں اور ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔